في حضرة المحبوب أحمد رسول الله. حسین زبرد حسین تارا دل دا چین زبرد حسین زبرد حسین ٹائم بہت زیادہ ہوا ہے. میں بڑا مشکور ہوں جناب آیا محترم ظہور صاحب کا. تو سرکار کی محفل جانے 3-3.5 گھنٹے ہو گئے سارے ہی بیٹھے نے. اور ساڈا بھی کیونکہ سفر ہی اسی سفر ہی رہتے ہیں. رات بھی جگارا تھی پھر بھی تو اس ویلے بھی تو سارا کچھ اکثر لگا ہے. میں تو انتہائی مختصر جگہ انشاءاللہ کرا گے. تقریریں بہت تقریریں دنیا میں ڈاکٹر صاحب نے خوبصورت تقریر فرمائی, ساری سونے صاحب نے فرمائی, صاحب نے فرمائی, اور پھر ناکہ بھی سارے سراخان مصطفیٰ اور اپنا محترم قاری ایوب صاحب انہوں نے سارا نے جناب بڑی اچھی گفتگو فرمائی. اللہ پاک اور سامعین بھی سن رہے سارے. تو اسی لنگر میں بھی اہتمام کیتے ہیں جی انشاءاللہ تعالیٰ. اور محفل افسال ہوتی ہے ہوں تمہیں پتہ ہے کہ حالات بھی بڑے خراب سن اور ہونے بھی نہیں. اللہ تعالیٰ محفل کا صدقہ سارا بہتریاں فرمائے, ٹھیک ہے نا. اور آزمائش امتحان ہونا میں تو یہی سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ سارا زندگیاں دے, اللہ تعالیٰ بچائے سارا, ٹھیک ہے. جو بھی آزمائش امتحان رب کی طرف ہوں ہے آسی خود ہی اپنے ہاتھوں بنایا جو بھی ہے. تو بہرکیف تو دوسری گل ہے کہ جی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بعد جو ہے نا 12 ربیع الشریف کے بعد نشست ہوئی ہے. تو آج پہلا ہو گئی ہے لیکن انہیں جو ہے نا اور بلکہ آغاز ہو گیا ہے. میں جناب اس گل کہاں نا کہ جناب کے چاند نظر نہیں آیا, ٹھیک ہے نا, اور کہنا کہ چاند نظر نہیں آیا تو کہنا مناسب نہیں, ٹھیک ہے نا. ظاہری طور پہ اسی جو ہے نا چاند ہو رہے بنو اتنا بھی ہے. جب میں ادھر بیٹھا تھی تو سمجھ رہے تھے کہ ربیع النور شریف سفر کا مہینہ وہ ہوتا ہے مصیبت دا پریشانیاں دا سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن یہ بعد اے سمجھ لو جناب اے خزاں دا مہینہ ہے جدو سرکار آئے تو باہر دا مہینہ. تو آج جو ہے نا ظاہری طور پہ اگر یہ گل ہے کہ جی چاند نظر نہیں آیا تو کوئی گل نہیں, انہیں جناب 12 بجنے والے نے گل ہے, ٹھیک ہے. تو اے سمجھ رہے ہیں جناب اے دیہڑا اتوار کی رات ہے تو آج چاند نظر آ جانا ہے. تو سویرے جڑا کل ہونا ہے تو عید میلاد النبی جو اے چاند منصوب ہے تو وہ سرکار دی ولادت دے نال ہے, سرکار دی ولادت پاک دے نال ہے. تو سرکار دی جلوہ گری اس کائنات جو ہوئی تو اس واسطے اللہ پاک نے اے ساری شہوہ بڑھائیاں دلیل بڑھائی. اسی بھی ادھر سرکار نہ ہوتی تو اسی بھی نہ ہوتی, قاری صاحب بھی نہ ہوتی, کوئی بھی نہ ہوتا. تو اس واسطے اب سارے بیٹھے ہیں سرکار کی میلاد منانے واسطے. جشن آمد رسول اللہ اللہ, جشن آمد رسول اللہ اللہ, بی بی آمنہ کے بھول اللہ اللہ, بی بی آمنہ کے بھول اللہ اللہ. جب کہ سرکار تشریف لانے لگے, جب کہ سرکار تشریف لانے لگے, پوروں گلماں بھی خوشیاں منانے لگے. ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی, مصطفیٰ کا دل زندگی مل گئی. اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول اللہ اللہ, دونوں عالم کے رسول اللہ اللہ. جشن آمد رسول اللہ اللہ, بی بی آمنہ کے بھول اللہ اللہ. چہرۂ مصطفیٰ جب دکھایا گیا, چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا. آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگی, حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی. آمینہ بی بی سب سے
ہے پھر بھی سرکار دے صدقے ہی قبول ہونی ہے. سلیم صاحب اکاڑے تو آئے انہوں نے صدقے ہی حاضری قبول ہونی ہے. اور محترم طاہر صاحب ہے سارے اے شیخ پورا تو آئے تو سرکار دے صدقے ہی پوری ہونی ہے. ایوب قاری ایوب صاحب اے لاہور تو آئے تو حاضری قبول ہونی ہے. ڈاکٹر اشرف صاحب دیپال پوروں آئے تو اے ساری حاضریاں سرکار دے صدقے ہی پوری ہونی ہے. بڑے بڑے گناہگار سیاہکار اسی سارے آ گیا. فرشتہ نے عرض کیتا کہ سرکار بڑا کرم کیتا. سرکار نے فرمایا کی کیتا اور فرشتے بھی نہ تیرے نہ میرے جہنم دے فرشتے جنت دے نہیں جہنم دے. آج کی تو سرکار نے فرمایا کی ہویا کہ سرکار تسی اتنا کرم کیتا اے جڑے تواڈے غلام نے انہاں نوں جنت تو کیتی پر انہاں دے کلمہ دے اندر جو مٹی لگی ہے انہاں نوں بھی جہنم وچ جانے اے اتنا کرم کیتا ہے. اور سرکار جو عطا کردے نے سبحان اللہ وہ ملتا ہی ملتا ہے. ٹھیک ہے آج جو کچھ بھی مل رہا ہے اے صدقہ سرکار دا. اور اے نہیں مولا شیر خدا نو جو لبیا ہے صدقہ سرکار دا. امام حسن حسین نو جو ملیا صدقہ سرکار دا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نو جو ملیا صدقہ سرکار دا. حضرت قبلہ عالم امیر ملت نو جو ملیا صدقہ سرکار دا. قبلہ پیر سید چراغ النبی شاہ صاحب نو جو ملیا صدقہ سرکار دا. تو اور میں نو جو ملیا اے سارا صدقہ سرکار دا. جو کچھ بھی چل رہے ہیں وہ سارا صدقہ سرکار کا ہے. ہم جو کھا رہے ہیں صدقہ سرکار کا, جو پی رہے ہیں صدقہ سرکار کا. قبلہ چراغ النبی شاہ صاحب نے فرمایا ارے یہ سارا صدقہ تو چھوڑو, جو سانسیں چل رہی ہیں یہ سانسیں بھی صدقہ سرکار. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. سانسیں تو اس واسطے سانس سے چل رہی ہے بھی صدقہ سرکار دا ہے. جو کچھ بھی ہے پر مقامات اپنی اپنی جگہ تے قائم ہیں. مقام اپنی اپنی جگہ تے قائم ہے. ولی اللہ اپنا مقام اپنی جگہ تے ہے. جو جنوں بھی جو ملے ہیں وہ سرکار دے صدقے ملے ہیں. قبلہ کو سید راہ النبی شاہ صاحب فرماتے تھے کچھ ملے نہ ملے بارش کے مصطفیٰ ملے کچھ نہ ملے کوئی پرواہ نہیں پر سرکار کا عشق ملے بس. تو اس واسطے جو بھی اولیاء اللہ ہو کچھ بھی ہو جنہاں جو ملے ہے وہ سرکار دے صدقے ملے ہیں. مراد یہ کہ پر مقام اپنی جگہ تے قائم ہے. مقام اپنی اپنی نہیں. امام مالک اگر بہت بڑے ہے ولی اللہ سن اپنے وقت دے, امام سن اپنے وقت دے, بہت بڑے ہے اور ایک رتبہ ایک مقام اپنی جگہ تے رکھتے ہیں. پر سرزمین مدینہ دے اندر بھی اگر وہ اپنی مسلک تے قرآن پڑھا دے ہوئے قرآن پڑھا دے ہوئے ایک امام مالک اور پڑھانے نے قرآن اور قرآن کا ادب ہے کہ بغیر بس وہ ہاتھ نہیں لا سکتے, پڑھ نہیں سکتے جب تک اپنے پاک نہ ہو. اور قرآن پاک ہے عظیم کتاب ہے, رب تعالیٰ نے نازل کی تھی اپنے محبوب تھے عظیم سارے ہے. وہ کتاب کا درس وہ کلام الہیہ ہے. امام مالک اور پڑھانا نے بھی امام مالک جو ولایت سے منصب دے واحد ولی اللہ اور سرزمین مدینہ اپنے منصب سے بیٹھے ہوئے اور قرآن پاک دا ادب اپنی جگہ تے ہے. جدو تسی قرآن پاک پڑھو تو یہ ادب ہے کہ نہ تسی دائیں ویکھو نہ بائیں ویکھو, کچھ بھی نہ ہو. ادب اپنی جگہ تے نہ گفتگو ہوئے, ٹی وی چل رہے ہیں اذان آ رہی ہے اور تسی اپنی گفتگو کر رہے ہو کیونکہ انہیں تسی ڈرامہ دیکھ رہے تھے ٹی وی ڈرامہ انہیں تو اذان آ گئی ہے. بہتر ہے کہ انہوں بند کر دو. وہ بے ادبی جو اذان ہو رہی ہے اذان کرنا بندے کھانا کھا رہے ہیں ٹی وی چل رہے ہیں ڈرامہ دیکھ رہے ہو کوئی بھی انٹرٹینمنٹ ہو رہا ہے فوراً اذان آ گئی چینل تبدیل کر دیتا اذان آ گئی ہے. تو لہذا بہتر ہے کہ اس بے ادبی کو بچن واسطے انہوں بند کر دو. سنو ہی نہ سنو تو وہ حق ادا کرو. ٹھیک ہے ایک ادب ہے. ارے اذان ہے دے اندر اللہ کا نام اللہ دے حبیب کا نام ہے. قرآن دے اندر حبیب کا کتنا نام ہے. قرآن پاک دے اندر
زیادہ کنا نہ ہے وہ تو ادھے نالوں بھی زیادہ ہے قرآن دا ادب اپنی جگہ تے قائم ہے وہ دے اپنے احکامات نے وہ دے اندر اپنے لوازمات نے جدو تک تسی انہاں دے اتے پورا نہیں اتر سکتے انہوں ہاتھ لانا ہی گناہ ہے قرآن پاک اس ہے او کلام الہی ہے پر اگر اے اللہ والے تو اس نے کامل لے کہ ادھر دیکھن تو حافظ کر دیں ادھر سے بہارے کا سبحان اللہ نظر ہی نہیں رکھ دے رہا نظر ہی نہیں رکھا جب مجھے تو چشتیہ جمیری نے کیا کہ جناب میں 40 سال چلے کتے پر اے نہیں کھلے آؤ اے نہیں کھلے آؤ لیکن جی کدوں کھلے آؤ سرکار دی بارگاہ تھا کیا نظر ایک پہ گئی تبلی والے نے ایک نظر پہ گئی دل نکڑ کے کھل گئی آج ہم نے 40 سال دا چلا وہ کام نہیں کر سکا جو قبر والے نے ایک نظر نہیں کیا وہ کلام الہیہ جدے اتنے ادب اور وہ صاف میں تو حدث سے نے اے تو بہت نہیں چھوڑے نے جنہیں قرآن پاک دے عذاب اور نے گل قرآن پاک دی نہیں ہے قرآن پاک نعت مصطفیٰ ہے ذکر مصطفیٰ ہے ورفاق اللہ کا ذکر محبوب انہا ذکر بلند کیتا یہ کوئی حد نہیں کوئی حد نہیں انہا ذکر کیتا جا ذکر جنہیں کیتا او جانے جا جدا کیتا وہی جانے نہ میں نہ تو جدا ہو رہے ہیں او جانے جو کر رہے ہیں او جانے وہ سارا ذکر قرآن پاک دے اندر اللہ نے اپنے محبوب کا کیتا اور ساری کائنات بنائی وہ دے اپنے لوازمات اور ادب ہے کہ اگر انہوں پڑھنا ہے تو انہیں اپنے ادب اور اصحاف نے جنہیں میں تو دسے نے بہت ہی تھوڑے اور بھی نے پر اس قرآن پاک نو امام مالک پڑھانے نے نہ میرے جیسا کوئی نہ کوئی عام مولوی نہ مفتی اے تو ایک حجاب ہے حجاب علم ایک حجاب ہے ایسے بڑے بڑے ڈاکٹر پروفیسر مفتی ایک نکتے دے اور بے ادبی کر دیں اس ذات دی جیدی وجہ دے رہا جیدے حکم دے رہا جیدے زبان تو نکلن دے اللہ پاک قیامت آنے دے مقام محمود دے اٹھتے سرکار تشریف فرما ہوڑ گئے پائے فاطمہ تو اتارا سلام علیہ دے ایک حکم تے امت دی بچی جو رہی ہے اعتدام اللہ اگر تے ہے اپنے نال پروفیسر ڈاکٹر مفتی کیا کچھ لکھوانا ہے علم حاصل دیتا ہے نا پر ایک نقطے تے سارا کچھ ختم ہو جائے پر کیدی بے ادبی کیتی ہے تیری نہ میری نہ تو ہڈی نہ کسے دی پر او دی ہے جیدے واسطے مصطفیٰ کھڑے ہوئے ہیں جنہاں نے اجھے قرآن نازل ہویا جنہاں کی پاکیدہ بیان قرآن نے کیتا ہے اللہ پاک نے جنہاں کا وعدہ کیتا ہے اور کیا ہے اس قرآن پاک نو امام مالک پڑھانے نے میں یا تو نہیں ایک ولی اللہ ایک اللہ کا محبوب بندہ وہ پڑھانے زمانہ جو فرق ہوتا ہے بابا فرید گنجے شکر دے اور مائی آئی کہنے لگی کہ شادی ہے بچی دی وہ پیسے دو لیکن میں کہتا میں پیسے دو میں تو کئی بندہ پیرا دینا چاہیے لینا چاہیے ٹھیک ہے نا حساب کو چلے گا اچھا او جناب پھر کی ہوا او جناب بابا یہ کہہ لگے میں کتنوں پیسے دے والا بیٹی کی شادی ہے آپ نے فرمایا چاہے نہیں کر کہ اے مٹی لا مٹی کا ڈالا لیا کچھ پڑیا وہ چھٹا سونا بڑھ گیا اے جادو نہیں ہے جادو نہیں ہے اللہ فرماتا ہے جو میرا ہو جاتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے کہاں تک رب تعالیٰ فرماتا ہے کدھر بندہ سننا کدھر تک ہوتا ہے بال بھی بن جاتا ہوں آنکھ بھی بن جاتا ہوں زبان بھی بن جاتا ہوں جسم کا ہر ایجا بن جاتا ہوں کون جو میرا ہو جاتا ہے تیرا کون ہوتا ہے تیرا بندیا کون ہوتا ہے تیرا کون ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جیڑا اے نہیں ہوتا آدھے بھائی دے مستامی سلسلہ نقشبندیہ دے پیشوا سفر سے جاندے نے اور ایک خواہش ہوئی مریدہ کے نال جاندے خواہش ہو گئی کہ جی میں ہیرن دے کباؤ کھاوا مرید کھائے گا جناب کہ میرا پیر ہے
جو پیر نے مانگیا میں تو ہی دوں گا. اے کون ہے؟ حد بائی دے مستابی نہ میں نہ کوئی بائی دے مستابی ہے. او مانگ رہے ہیں اپنے مرید ہے. سفر کشتی دے دریا ہو رہے سے اندر اور مرید کی کرے دریا اور ادھر کباب اور ہیرن دے ہے کون بندہ لا کے دے. لیکن مریدہ وقت بڑا امتحان دی باہر کہا ہے آپ نے تیرا پڑاؤ کر دیتا ایک جگہ دے تیرا پڑاؤ ہو گیا رات ہوئی ایک رائٹ سائڈ تو ہیرنی آگے بہ گئی. ٹھیک ہے مریدہ نے کچھ کرنا ہی بہ گیا ہوتا نا بندہ کر پیر اپنے جتنا وہ نام مریدہ ہو جائے. اچھا وہ جناب کا ہیرنی آگے بہ گئی انہیں آپ نے پوری طرح کے کام بڑھ گیا. ٹھیک ہے شکار اب بھی آ گیا ہے پیر دی خواہش تھی تو ایسا کرو کام انہوں نے جناب انہوں ذبح کیتا اور جناب قرآن شعا پڑھا ہے اور پیر نو آگے حد بائی دی مستابی نو عرض کی تھی حضور کباب تو کھائی ظاہر کی تھی اے کباب آ گئے آپ نے کھائے تو آپ فرمائے لے ابھی آج میں مردود ہو گیا. مرید پریشان کیا ہے کی ہو گیا آپ نے میں مردود ہو گیا. جب تیجی باری کیا مرید پیرا تو ڈگے گیا عرض کی حضور اے کی باولا آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جدو نفس کی خواہشات نو پورا کرتا جاتا ہے تو وہ بندے کو لو دور ہویا جاتا ہے. اور جدو نفس کی خواہشات نو پورا نہیں کرتا بندہ رب دے قریب ہویا جاتا ہے. تو اس واسطے ساری فطرت ہے پیر تو جدو ملتا جاتا ہے نا مرید پیر تو دور ہویا جاتا ہے اور جدو پیر تو نہیں ملتا وہ پیر دے قریب ہو جاتا ہے وہ دور ہویا جاتا ہے وہ قریب ہویا جاتا ہے. تو رب تو جدو نہیں ملتا رب دے قریب ہویا جاتا ہے اور جدو رب تو ملنا شروع ہو جاتا ہے وہ دور ہویا جاتا ہے. رب بھائی دے مستابی نے فرمایا کہ میں مردود ہو گیا ہے تو یا میں نہیں وہ بندے نے جدے زہد و تقوی دے منبع تھے بیکر سن ہے وہ بندے سن. تو انہوں نے اے فرمایا انہوں نے اپنے واسطے نہیں فرمایا ہے انہوں نے ساڑھے واسطے فرمایا انہوں نے پتا بھی نہ ہوتا سی. تو اس واسطے نفس اپنا معاملہ ہے. تو اے بندہ جد رب فرماتا ہے سرکار حدیث سے کچھ تو میرے میں تے جدہ ہو جاتا ہے پھر وہ میرا ہو جاتا ہے میں ہو جاتا ہے کیا کہ کی شے بن جاتا ہے مال بھی بن جاتا ہوں آنکھ بھی بن جاتا ہوں زبان بھی بن جاتا ہوں منہ بھی بن جاتا ہوں یعنی جسم دے ہر آئے رب تعالیٰ بن جاتا ہے. جدو وہ بن جاتا ہے تو پھر بابا فرید گندے شکر بٹے نو بھوک مار کے اگر زمین سٹ دے دے تو سونا بن جاتا ہے. اے جادو نہیں اے ٹوڑا نہیں اے رب تعالیٰ دا نور ہے. تو جیڑا زبان تو نکلنا ہے وہی ہو جاتا ہے. پھر کی ہویا اللہ نہ خیر طرح بھائی کچھ ہو گئی چلی گئے لیکن نیت خراب ہو گئی. جدو پیر تو ملتا ہے نا کہتے کہ پیر تو مل گیا ہو تو منو اے وظیفہ میں آپ ہی کر رہا تھا اے بھی کو کچھ نہیں کہا میں تو بڑی ہے پڑھا تو کل ہی ہے وہ بابا نے بھی پڑھا میں بھی ہے تو میں رات سائی رات میں پڑھا گا سارے وٹے جناب پورے محلے نے کٹے گئے اور دیکھ کھول پڑھ کر جناب اور جناب سن دی گئی وہ سارے وٹے ہی رہ گئے. اس ویلے بابا جی کول آئی آج کی تسی بڑا دھوکا کیتا میرا بابا نے میں کی دھوکا کیتا تو وٹے دے بدلے سونا نہیں تھا. وہ لگا تسی پڑھیا تو سونا پڑ گیا. میں ساری رات میں پڑھتی رہی وہ وٹے دا وٹا ہی رہا. آپ فرمان لگے مسکرا کے تیرے پڑھن دے میرے پڑھن دے بڑا فرق ہے تیری زبان دے میری زبان دے بڑا فرق ہے پر سونا بنان واسطے زبان بھی فرید وانی لا فرید وانی زبان ہے نہیں مل دے لگا جو کی میں مل دی ہے لگا پہلے علی دا ہو نعرہ حیدری حیدری جیوے 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 اللہ محمد پنجتن پاک پہلے علی دا ہو میں تو جو ملے ہے وہ خیرات علی دے کر تو ملی ہے انہوں نے قدمہ تو ملی ہے علی علی کر کے ملی ہے جدو میں اے وظیفہ کتا ہے جدو میں ملی ہے بابا جی نے فرمایا تو اس واسطے جو ملتا ہے وہ انہیں دے صدقے ہی ملتا ہے انہیں دے کر تو ملتا ہے. تو وہ قرآن پاک جدو اللہ دا ولی پڑھ رہے ہیں اور پھر ان کو دا ادب اتنا ضروری ہے پھر بھی انہوں چھڑ کے
کدی کھڑا ہو جاتا ہے کدی بیٹھ جاتا ہے کدی کھڑا ہو جاتا ہے کدی بیٹھ جاتا ہے سارے مریداں نے کہا حضور اے کی معاملہ ہے قرآن پاک ہے کچھ سانو ادب سکھاندے ہو باوضو پڑھتے ہو سارا کچھ ہے تسی اپے ہی قرآن نو چھڑ کے کدی کھڑے ہو جو بیٹھتے ہو فرمایا گل ایسی نہیں ہے سامنے چھت تے ایک سید زادے دا بچہ کھیل رہا ہے بہ جاتا ہے تو میں بہ جاتا وہ کھڑا ہو جاتا ہے تو میں کھڑا ہو جاتا ایک آپ بچے دا حال ہے ولی اللہ ہوئے تو ہلکی ہوئی اسی واسطے قبلہ عالم اب یہ ملت سبحان اللہ آزم قبلہ پیچھے جماعتہ نہیں چاہتا آپ رضی اللہ عنہ کی فرمایا آپ نے فرمایا کہ بندیا پولیس کا موقع ہوئے 11 بجے آپ نے فرمایا مجمع لگا ہوئے آپ نے فرمایا کہ بندیا وہ پیچھے قرآن پیٹنا کر بندے نے کیا حضرت ہے کی گل میرے پیچھے تو کوئی قرآن نہیں ہے آپ نے فرمایا تنہا نظر نہیں آ رہے میں دو آ رہے واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور اندر ہجرے سارے بیک لیتے نا سبحان اللہ کی بڑا ہوئے سید ٹھیک ہے نا وہ جانتے تھے نا آپ نے پیر مہر علی شاہ صاحب رستے تو گزرے نا اور ایک مراسی مل گیا اور ایک سید زیادہ ٹکراؤ ہو گیا وہ کہہ لگا یہ میں سید ہوں وہ کہہ لگا میں سید ہوں آپ گزر رہے میں تکرار کی ہوئی ہے لگا جی یہ کہہ رہا ہے کہ منو شدرہ وقاؤ منو شدرہ وقاؤ سید کہہ رہا آپ فرمان لگے میں تو دونوں چھڑو تو اٹھے کون سید ہے میں اپنی دستار جناب لے رکھ رہا پھر میں نے یار کہا اے میں دستار تھلے رکھ رہا جیڑا انہوں اٹھا دیا وہی سید سبحان اللہ جیڑا بندہ اٹھا دے گا وہی سید آپ نے وہ دستار رکھے اور رکھنے تھی تو وہ کسی نے کون نہ اٹھی آخر میں تو سید ہو گئی نا تو اٹھی تو یہ ٹنا ورگی ہو گئی تو اس واسطے آپ بندے کا کام نہیں سید ہی ہوتا ہے وہ نظر ہی آ جاتا ہے تو اس واسطے قبلہ عالم نے فرمایا کہ تنو نظر نہیں آ رہا پیچھے قرآن ہے اور جو سید پیچھے بیٹھا ہے وہ صالح قرآن ہی ہے انہیں پیچھے پیٹھ کی کر رہی ہمارے کیا ایسا نسبتہ دی مقامات نکل ہے جنہی میں گفتگو کی تھی ہے اے مقامات نکل ہے کیونکہ بہرحال عید میلاد النبی ہے سرکار سے صدقے ہی لبا ہے جو کچھ ملنا ہے سرکار سے صدقے ہی لبنا ہے سارا کچھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میں بس گفتگو رائٹ کر رہا ٹھیک ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ دے دور دے اندر ایک مسافر آیا مسافر بڑی دور تو اور آ کے کہتا ہے جناب کہ سرکار دے نال ملاقات کرنی سبحان اللہ حضور دے نال ملاقات کرنی تجھے خادم و نوکرو حضرت ابوبکر صدیق سبحان اللہ بے شک آپ فرمانے لگے کہ بھئی سرکار نہیں ہے پردہ فرمانے لگے ظاہر دور دے لیکن جی میرے نال وعدہ ہو کے ہے سرکار نے وعدہ فرمایا تھی جو سرکار نے وعدہ فرمایا تھی وہ بھی نہیں سکتا جھوٹ ہو گئے سرکار نے کہا کی وعدہ فرمایا تھی حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کی وعدہ ہوا تھی لیکن جی سفر سے جا رہے سر قافلہ بڑا جا رہا تھی سرکار کا اور اسی فرا قبیلے دے جاندے جاندے ساڈے قبیلے تو گزرے اور ایک بندے نے اسی ادھر سڑک سے کرو دے رہا ایک بندے نے آ کے سرکار کی بارگاہ عرض کی تھی کہ حضور میں نو کھجورا دیو بھوک لگی ہے کھجورا گراؤ سرکار نے جدو سرکار کو عرض کی تھی فلاں بندے نے تو میں ادھر کھڑا تھی تو میں اپنے گھروں لا کے سرکار کو نظر کر دی دیا کھجورا کہ سرکار اے کھجورا اس بندے کو دے دو سرکار نے وہ کھجورا اس بندے کو دے دیا نے جدو اے کھجورا اس بندے کو دیا تو منو ویکھ کے سرکار نے فرمایا کہ اے کھجورا تو منو دیا اور میں تو نظر کر دیتیا انہیں کیونکہ میرے کو لو بک گیا کیا اور تو مدینے آئی تو کھجورا تک اپنے ہاتھا ڈال کے لگا اور مدینے آئی اور اپنے ہاتھا ڈال میں تنو کھجورا دے مانا آج میں مدینے آ گیا اور ابوبکر صدیق تو ہنو نے ملیا اور میں تو سرکار نال ملواؤ وہ اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق نے کی کیا خادمہ کو حکم دیتا ہے اور فرمایا کہ جا علی کو بلایا نعرہ حیدری نے کہا علی کو بلا دو جب علی آ گئے بولا شیر خدا تشریف لائے اور آپ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی تھی کہ حضور
کھجورا نے سرکار کا وعدہ پورا کرو سرکار کا وعدہ پورا کرو کھجورا کھلاؤ اور جب وہ کھجورا دی دیا نے تو انہیں کہا جی اے کی گل کہا جی میں غارے چھوڑتے گیا سرکار نے ذکر علی دا میرے نال کیتا میں غارے گراتے گیا ابو بکر نے فرماتے نے کہ سرکار نے ذکر علی دا کیتا اور پھر مینوں اے گل فرمائی کہ اے ابو بکر سن لے اے جڑا میرا ہاتھ ہے اے میرا ہاتھ نہیں اے علی دا اور میرا ہاتھ کوئی آنا ہے میرا ہاتھ پھڑ لیا وہ میرا ہاتھ ہے جنہیں علی دا ہاتھ پھڑ لیا وہ میرا ہاتھ ہے اور جنہیں میرا ہاتھ پھڑ لیا وہ خدا دا ہاتھ ہے علی مولا علی مولا مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا چنگا لگدا علی والا سونا لگدا علی والا چنگا لگدا علی والا سونا لگدا علی والا کسی بھی میدان وچوں سن لے نہیں ہو مسدا علی والا نہیں ہو مجدا علی والا چنگا لگدا علی والا سونا لگدا علی والا مولا سائے جس دم آنے جوش شباب نوایا بہت لگتے تو آجا 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 تینوں سجدہ علی والا اے بھی بڑی گل ہے بتا دی محمد جی کہہ رہے ہیں نا جو انہاں دا ہو جاندہ ہے نا اور نوکر بھی ہوئے نا نوکر بھی اگر انہاں دا ہو جاندہ ہے تو اللہ تعالیٰ انہوں بھی کچھ دے دیتے ہیں وظیفے کر میں گل یاد آگی میں ختم کرتا لیکن یہ گل سمجھنا واسطے بھی ضروری ہے کہ بندہ جنہا وظیفے کرے چیزیں کرے نہیں لگتا پر جو چیز ہے غلامی دے اندر لگ جاتی ہے غلامی دے اندر لگ جاتی ہے اصل غلامی تو یہ ہے ابو بن ادم سن ایک مرید آیا اور کہنے لگا جی حضرت اے میرا غلام ہے اے تہاڈی خدمت واسطے میں تہانوں دیتا ہے سبحان اللہ اے غلام تہاڈی نوکری واسطے اے خادم لے کے آیا آپ نے فرمایا کہ تیرا شوق ہے مرید ہے کامل ہے لے آیا آپ نے کی فرمایا کہ جب اس غلام نو آپ نے پوچھا کہ بھائی تیرا نام کی ہے لگا جی کہ میرا کوئی نام نہیں میرا کوئی نام نہیں ابو بن ادم لگا بھی ہے کی وجہ آپ نے فرمایا کہ بھائی اے دس کہ کھاندہ کی ہے جو عطا کرو گے وہی کھانا نا جو عطا کرو گے وہی کھانا نا آپ نے فرمایا کہ کیتا کیا ہے کہ جو پلاؤ گے وہی پلا گا لیکن جی سوتا کب ہے لیکن جو دو سلاؤ گے سو جا گا کرنا کی ہے جو کرواؤ گے کرنا گا تیری کوئی مرضی نہیں لیکن ٹوکر دی کی مرضی مالک دے کون آ گیا باقی جماعت دے ہیتا اور مالک دی مرضی آپ دھرام تو گرے اور ایک چیخ وضائش بلند ہوئی مرید اٹھے پیر اٹھایا ہے ہوش آیا آج کسی کے جی حضور اے کی مولا سے فرمایا اے میرا نوکر ہو کے اور میری اطاعت دے اندر ایدہ اے مقام ہے کہ فنا بھی شیخ ہو گئے اگر او اصل مالک ہے اور رب العالمین اگر اصلی اوجی مار گئے او دے نوکر ہو جا اور اپنی مرضی نو چھڑ گئیے تو پتہ نہیں کتنی نعمتہ دے گا جنہا بندر اور کیویں دے گا سبحان اللہ او دے گا کیویں پھر او دا نوکر ہوئیے تو دے گا کیویں عام بندے دی عام ولایت دی گل نہیں عام بندہ تو عام ولایت ہے نا خدا مقام بڑا ہوتا ہے اے تو ابو بن ادم سن ٹھیک ہے نا سید زادے دی گل نہیں ہو رہی
پر جو سیدہ دا غلام ہوئی خدا دا غلام بے شک سلمان فارسی مولا علی دے نوکر رہے سبحان اللہ بے شک حسین دے نوکر رہے ٹھیک ہے اور بس گل ختم جو انہاں دے نوکر ہون انہاں دا مقام اتنا اونچا ہوتا ہے نوکراں دا بندہ آیا کہنے لگا جی میں سنے ہیں سبحان اللہ جی کی سنے ہیں کہا جی کی سنے ہیں وہ کہا جی میں سنے ہیں مولا علی نو نہیں آپ دے نوکر نو بندہ آگے کہتا ہے کہ بندہ کہنا سلیم صاحب میں تو ہٹے متعلق سنے ہیں کوئی کہا جی شیخ اوپرہ تو تائیں کام آئے گا سبحان اللہ ٹھیک ہے اے بھلا سنے ہیں بڑا ہے نہیں مجھے میرے وہاں نہیں ہو ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا تمہیں نوکر بندے ہیں وہ ٹک دے رکھا نہیں ٹھیک ہے نا وہ جو جس خاک مجھ میں کمال رکھا ہے کوئی اس کو گرا نہیں سکتا جس کو تم نے سنبھال رکھا دست بستہ ہے جہاں سارے زمانے والے دست بستہ ہے جہاں سارے زمانے والے دست بستہ ہے جہاں سارے زمانے والے سب سے آیا ہے محمد کے گھرانے والے سب سے آیا ہے محمد کے گھرانے والے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے سب سے آیا ہے محمد کے بندہ آگے کہتا ہے جناب سلمان فارسی نو کہ حضور تو انہوں میں سنے ہیں لیکن کی سنے ہیں لیکن جی مولا علی نے فرمایا ہے کہ تجھے مردے زندہ کر دے سبحان اللہ مولا علی نے فرمایا ہے کہ تجھے مردے زندہ کر دے تو آپ نے کی جواب دیتا آپ نے فرمایا اگر انہوں نے فرمایا ہے تو ٹھیک ہے سبحان اللہ انہوں نے فرمایا تو چنگا ہے یہ ٹھیک ہے لیکن جی اگر ایک گل تسی تسلیم کر گئے ہو انہوں نے فرمایا تو ٹھیک ہے تمہیں قبرستان چلو چلو قبرستان وہ بندہ لے گیا قبرستان جب قبرستان چلے گئے وہ جڑی بہت ہی پرانی قبر تھی نا بہت وہ سیدھا قبر وہ بندے نے کہا جی کہ اٹھاؤ آپ نے فرمایا کہ بھی اے جناب نہ کوئی بزن اللہ نہ اللہ دے حکمران قبر والے نے کہا کہ اے قبر والے تو جدوں دا بھی ہے ایک گل سن لے سبحان اللہ ایک گل سن لے قبر والے نے کہ بھی اے بندہ کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں قبر والے نے کہا یہ کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں مردے زندہ کرتا ہوں اگر وہ کہتے ہیں تو ان کے نام سے اٹھا ایک مہینے کی گل ہے کہ اٹھ جا اگر وہ کہتے ہیں تو مردہ جگہ پھرا وہ قبر شک ہوئی وہ باہر آ گیا اور باہر آنے وہ کہتا ہے کہ میرا اونٹ کدھر ہے میرا اونٹ کدھر ہے میرا اونٹ کدھر ہے سبحان اللہ وہ بندہ جڑا کہہ رہا سی نا کہ بھی میں سنے ہیں وہ پیچھے چلا گیا آپ نے فرمایا کہ ہوں آ جائے گا اونٹ دے لکھا ہے کہ ایسا میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا کہ نوکری سچی اور بچی ہے اور وہ سچے نے سچی فرمایا ہے پر اونٹ کا کی چکر ہے آپ نے فرمایا کہ تو سرکار دی حدیث سنی ہے دربار فاطمہ نے سرکار دی حدیث سنی ہے جیڑا بندہ جس حال وچ اس دنیا تو جائے گا قیامت والے دن اودے حال وچ اٹھے گا بے شک لیکن جی اے بندہ اونٹ اس واسطے تلاش کر رہا ہے کہ جدوں اے مریا سی تو ایدا اونٹ گم ہو گیا سی اور جنگل اس اونٹ نو ڈھونڈتا پھر رہا سی اور منہ تو آواز نکالیا سی کہ مینوں اونٹ مل جائے ذہن جو اونٹ سے تو اے پتہ چلیا کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ جیڑا بندہ اپنے ذہن جو سوچے گا زبان دے جو ہوئے گا اور جو حال کر رہا ہوئے گا
اے تین چیزاں نے اسی حال ہی اگر مرے تو کیا بتا لے دن اس حال ہی اٹھے گی تو اس واسطے میں نوکر ہو کے 24 گھنٹے علی علی کردا کہ جدو مرا تو نہ علی دا ہوئے جدو مولا مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا چنگا لگتا ہے علی والا سونا لگتا ہے علی والا چنگا لگتا ہے علی والا سونا لگتا ہے علی والا کسی بھی میدان سن لے نہیں نسلا علی والا نہیں نسلا علی والا علی مولا مولا علی مولا حضور دا صدقہ حضور دی ولادت دا صدقہ حضور دے پیاراں دا صدقہ اللہ پاک جڑا نا ہمارے ظہور صاحب اور جتنے بھی معززین آئے نے اللہ پاکستان کی حاضری قبول کرے سلام کے بعد دعا مانگتے ہیں لنگر شریف اور سلام دے دو شیر جناب بابا جی کو پڑھا دینا ہے شروع کو بیٹھے رہے ٹھیک ہے تو بہرحال تو دو شیر بابا جی ادھر ہی سن لیتے ہیں بابا جی کو بابا جی لاؤ جی اسی کتنا کیا جی سبحان اللہ سبحان اللہ اسی بہت ہی دیر تک کہنے میں تیری یاد نہیں رہا چل سیدھی نعت ہی پڑھ دے اچھا جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ محبوب کی محفل محبوب سجا وہ لوگ خدا قسمت کے ستر ہے جو سرور عالم کا جن کا کوئی بھی نہیں والی ان کو بھی میرے میں خارج لے جانا میں جانا سر وہ جان سب کو بھر بھر کے پلا میرے آقا کی رحمت کا انداز نہیں جن کو دن رات سے ہم کو ڈرا اس آس پہ دیتا ہوں کوئی کہے مجھے آقا چل تجھ کو مدینے میں
کے اختتام پہ جدھر بھی ہوندے ہیں تو دم کردے ہیں ایک تو تصور رکھیا کرو اکھا بند کر کے کہ مقصد 1 سے 1.5 منٹ کا دم ہوتا ہے کہ جو بھی بندے کو کوئی بیماری ہے تکلیف ہے بجائے میں تعویذات کینی چیزاں لین دے ٹھیک ہے جنہاں کا ذکر ہویا ہوتا ہے انہاں تصور رکھ کے اگر دم کردے ہیں تو اللہ تعالی شفا سبحان اللہ ایسی چیزاں ہیں کہ شفا ہوئی ہے تو جتنے بھی بندے بیٹھے نے بیویاں اگر سنیاں نے وہ بھی اگر کوئی بھی جسمانی تکلیف ہے تو بندہ اس جگہ یاد رکھے آنکھا بند کر کے 1 سے 1.5 منٹ دم کر دیں لائف سنانا بھی سکتا دی اگر کوئی دنائی کوئی آرزو ہے کوئی خواہش ہے کوئی مشکلات ہے کوئی مصیبت ہے تو انہوں ظاہری سے رکھے کہ اللہ دور ہو جائے تو انشاءاللہ برکت نال دور ہو جائے گی انشاءاللہ دم کر دیں تو اسلام سے دعا کر دیں آنکھا بند کر کے تھوڑی دیر واسطے کھڑے ہو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک سب کے ساتھ فرمائے مصطفیٰ رحمان تیرا او سلام شمائے بس تیرا تیرا او سلام جس سے پاک جن کو خدا سے پاک جن کو خدا خود کرے ایسی شان بہار پیدا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت تیرا ہو سلام شمائے بز تیرا پیدا ہو سلام عرض کربل سے جو شام تک بھی چلی عرض کربل سے جو شام تک بھی چلی مسافت تیرا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت تیرا ہو سلام شمائے بز تیرا تیرا ہو سلام اے خدا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار عذاب القبر عذاب الشر عذاب المیزان اے اللہ کریم اس میں سے فاتحہ ثواب برکتیں رحمتیں نعمتیں ہمارے محترم صاحب کی جتنے بھی عزیز وقار اسے تاکہ دنیا جا چکے سب کو اس کا ثواب دیتے والا فرما اے اللہ کریم جتنے بھی آخر صاحب کی امت میں مسلمان مومنات سب کی بارگاہ پیش کریں قبول فرما اے اللہ کریم قسم میں جتنے بھی دوست آپ کے ساتھی آئے سب کی حاضری کو قبول فرما لائف سننے والے ہمارے انگلینڈ میں بحرین میں مسقط میں دبئی میں سعودی عرب ہالینڈ میں کینیڈا میں جہاں کہیں میں راولپنڈی اسلام آباد لاہور فیصل آباد صادق آباد بہاولپور
گھروں کو کاشف سائبر کے مختلف مقامات پہ گھروں میں پیر بہنیں کوٹا کشن اور اڈا بسیرہ تمام علاقوں میں اللہ کریم آپ قبول فرما. ہمارے جتنے بھی دور دراز سے سنگی ساتھی ہمارے اکاڑا کے سرزمین سے دیپال پور شیخ پورا اور یہاں پتوں کی کے اس گاؤں کے جتنے بھی سنگی ساتھی جو ظہور صاحب کے عزیزوکار رشتے دار دوست پیر بھائی پیر بہنیں جتنے بھی یہاں پہ حاضر ہوئے اے اللہ کریم سب کی حاضری کو قبول فرما. جتنے بھی بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما. جتنے بھی اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما. ہم سب کا یہاں پہ بیٹھنا اٹھنا ان کے لیے ہم سب کے لیے باعث رحمت بنا دے, کرم بنا دے, فضل بنا دے. اے رب کائنات ہماری مشکلیں آسان فرما, ہماری مصیبتیں دور فرما. اے اللہ کریم کرونا وائرس اور دیگر امراض سے ہمیں چھٹکارا عطا فرما. اے رب کائنات مشرق مغرب شمال جنوب یورپ مشرق وسطی ایشیا پاکستان جہاں کہیں بھی اے اللہ کریم یہ معاملات موجود ہیں کرونا وائرس کے ویکسین یا دیگر کسی بھی آسانی کی صورت میں اے اللہ کریم کو ایسا سدباب عطا فرما جلد یہ چھٹکارا ہو اور معیشت جو ہماری تباہ ہو گئی اس کو حل عطا فرما. مشکلیں آسان فرما. مہنگائی کا بڑا دور ہے, گزارے ہو نہیں رہے, ہر بندہ پریشان ہے. اے اللہ یہی وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم پریشانی کا شکار ہوئے. اے رب کائنات ہم آزمائش اور امتحان کے قابل نہیں, کمزور بندے ہیں, کھٹمل مچھر کا ڈنگ برداشت کرنے کے قابل صلاحیت نہیں رکھتے. اے اللہ کریم یہ آزمائش امتحان بہت بڑے ہیں, ہم کمزور ہیں, ہماری کمزوری پر رحم فرما. اے رب کائنات ہماری کمزوری پر رحم فرما, خلاصی عطا فرما. اے اللہ کریم عید میلاد النبی کا صدقہ ہمارے بیڑے پار کر دے, ہماری جانوں والوں میں برکت عطا فرما. اے اللہ کریم اس عید میلاد النبی کے صدقے ہمارے دنوں راتوں میں برکت نصیب فرما, رحمت نصیب فرما, مسرت عطا فرما, دلوں کو اطمینان عطا فرما, سکون عطا فرما. ہماری بچیاں ہماری بیٹیاں اے اللہ کریم جتنے بھی بیٹھی ہیں انہیں نیک اعلیٰ رشتے عطا فرما, صالح رشتے عطا فرما. جلد اپنے گھروں کا کر دے, گھروں کی پریشانیاں دور فرما, رزق میں فراوانی عطا فرما. ہم سب کی جان اولاد مال ایمان علم رزق میں برکت عطا فرما. بار بار قوت خطرہ کی ٹھنڈی ہوائیں نصیب فرما. بیرون ملک کا سفر دوری زمینی سفر سب میں خیر فرما. بار بار مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما. اپنے کرم سے نواز, اپنی رحمت سے نواز, اپنے فضل سے نواز. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی وصحبہ اجمعین. لا الہ الا اللہ محمد. في حضرة المحبوب أحمد رسول الله.